زنانہ خیموں سے غم و اندوا میں ڈوبی آہوں کی صدا سن کر حسین رضی اللہ عنہ بے قرار ہو گئے۔ پھوپھی جان کے رونے کی صدا ہے، علی اکبر نے بڑے ضبط سے کہا۔ یوں تو کئی دن سے پریشان ہیں، مگر آج حالت بہت غیر ہو رہی ہے۔ بے انتہا مضطرب اور بے قرار ہیں۔ گھڑی بھر کو آنکھ لگ گئی تھی کہ نہ جانے کیسا خواب دیکھا، چونک کر رونے لگیں۔ ننگے سر ننگے پاؤں بے سود ٹہل رہی ہیں۔ میں نے پوچھا پھوپھی جان کیا بات ہے؟ تو میرے کاندھے پر سر رکھ کر رونے لگیں، کہنے لگیں میرے بچے دعا کر کے خدا مجھے بھائی کا غم سہنے سے پہلے اٹھا لے، کوئی میری جان لے لے مگر میرے بھائی کی عمر دراز ہو۔ ادھر امی جان کا عجب حال ہے، ایک پل کے لیے آنسوؤں کی جھڑی نہیں رکتی۔ بابا ذرا آپ ان کے پاس جا کر سمجھائیے، آپ کو دیکھ کر ہی ڈھارس بندھ جائے گی۔ امام فوراً زنانہ خیموں کی طرف گئے۔ بہن کی پیاس سے کل ملائی ہوئی صورت دیکھ کر حسین رضی اللہ عنہ کا جی بھر آیا۔ یہ وہی تو 5 برس کی بچی ہے جو ماں کی وفات پر سہم کر بھائیوں سے چمٹ گئی تھی۔ بھائی کو دیکھا تو زینب کی ساری کلفتیں دور ہو گئیں، دوڑ کر بھائی کے قدموں پر گرنے لگیں۔ بھائی نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اے بنت علی، یہ تم نے کیا صورت بنا رکھی ہے؟ ننگے سر، بال بکھرے، چہرے پر خاک کی تہیں، ابھی بھی ہمارا ماتم کرنے لگیں۔ ابھی تو ہم زندہ ہیں، رونے کا وقت آئے تو جی بھر کے رو لینا۔ ابھی سے یہ حال ہے تو ہمارے گلے پر جب خنجر چلے گا تو کیسے ہوگی؟ میرے تو حواس گم ہو جاتے ہیں بھائی، دم سینے سے گھٹا جاتا ہے، جی پر موت کا سایہ قرب طاری ہے، موت نہیں آتی۔ جی ہلکان نہ کرو، ابھی تو صبح دور ہے، خدا پر بھروسہ رکھو زینب، آئی موت نہیں ٹلتی، پھر بھی شاید پردہ غیب سے کوئی مدد مل جائے۔ ابھی سے تمہیں کیوں یقین ہو گیا کہ تمہارا بھائی مارا جائے گا؟ تمہاری آئی مجھے لگ جائے بھیا، اللہ تمہیں آفتوں سے بچائے، کاش تمہارے حصے کی ساری آفتیں میں اپنے سر لے کر مر جاؤں۔ اللہ ان آنکھوں سے بچوں کی یتیمی اور بانوں کی بیوگی نہ دکھائے۔ اگر تم تڑپو گی تو میرے بچے بالکل ہی جان سے گزر جائیں گے، ماں سے زیادہ تم سے مانوس ہیں، تم نے ہمت ہاری تو یہ بچے دم توڑ دیں گے۔ بہت جی کو سنبھالتی ہوں، نہیں سنبھلتا، طرح طرح کے وسوسے ستاتے ہیں، اندیشے سر اٹھاتے ہیں، تمہارے دشمنوں پر عذاب ٹوٹے۔ جب تم سے جدا ہونے کا خیال آتا ہے، بھرا گھر ویران لگنے لگتا ہے، ہر دم سر پر موت کے پیروں کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے، لگتا ہے کوئی رسی لیے میری مشقیں کسنے چلا آتا ہے، کوئی بے شرم میرے سر سے چادر چھینے لیے جاتا ہے۔ کبھی بھولے سے جو گھڑی بھر کو آنکھ لگ جائے، نانا جان حیران و پریشان نظر آتے ہیں، اماں جان برہنہ سر روتی بلکتی نظر آتی ہیں، مجھ سے کہتی ہیں واہ بیٹی کیا مزے سے پڑی سو رہی ہے، ادھر میرے لال کے سر پر موت منڈلا رہی ہے، بس ایک رات کا مہمان ہے، کیا اسی کو بھائی کی الفت کہتے ہیں؟ کئی دن سے برابر بابا جان خواب میں نظر آ رہے ہیں، خون میں اباتر ہے، ماتھے پر موت کا پسینہ ہے، مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں، زینب جاگ جاؤ، نیند تمہارے مقدر میں نہیں، جب حسین کو نیند آ جائے تم جب بھی نہ سونا، تب میری آنکھ کھل جاتی ہے، اب تو پلک چھپکاتے ڈر لگتا ہے۔ بھائی بہن سے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ سکینہ بابا کو پکارتے آ گئیں۔ بابا جان آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ آپ ہمیں اپنے پاس سلاتے بھی نہیں، آپ کے بغیر ہمیں نیند بھی نہیں آتی، ساری رات سوتی ہے پر آپ کی سکینہ جاگتی ہے، یہاں تک کہ صبح کا ستارہ جھلملانے لگتا ہے۔ اللہ پیارے بابا جان اپنی سکینہ کو سلا دیجئے، نہ جانے ہماری نیند کہاں اڑ گئی ہے، ہماری آنکھوں میں ریت کھٹکتی ہے پر نیند نہیں آتی، بس پھوپھی جان سے باتیں کر چکے، اب ہمیں ذرا سی دیر کو گود میں لے لیجئے۔ امام نے لرزتی کانپتی بچی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ میری مینا تو کیسی شیریں گفتار ہے، تیرے ہونٹوں سے شہد کی بوندیں ٹپکتی ہیں، نیند کیوں نہیں آتی میری جان؟ اب آپ کی گود میں آنے لگی، مگر جانے بدر یہ عادت اچھی نہیں، کبھی اپنی امی کے پاس بھی سو جایا کرو۔ امی کو فرصت کہاں، وہ تو رات رات بھر اصغر کو لے کر ٹہلتی ہیں، وہ تو روئے چلے جاتے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کے سینے پر گھونسا سا لگا، مگر وہ ضبط کر کے بولے تو اکیلے سونے کی عادت ڈالو، نہیں ہم تو آپ کے پاس سوئیں گے۔ امام حسین نے کہا اور اگر کبھی ہم نہ ہوئے تو تمہیں کیسے چھاتی پر سلائیں گے؟ سکینہ نے کہا آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ مگر جانا پڑا تو تم تو سمجھدار ہو،
برسوں کے ساتھ دم بھر میں چھٹ جاتے ہیں، قافلے لٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ ہم جب اپنی امی سے چھوٹے تھے تو ہم بہت چھوٹے تھے، ہم ان سے لپٹ کر سویا کرتے تھے ورنہ نیند ہی نہیں آتی تھی۔ جب وہ گئیں تو نہ رونے سے کام چلا نہ چلانے سے۔ انہیں جانا تھا، اکیلی گئیں۔ کسی کے ماں باپ ہمیشہ زندہ نہیں رہتے، کسی کے بچے بھی تو مر جاتے ہیں، بس ہم بھی مر جائیں گے۔ امام چپ رہ گئے۔ آپ ہمیں نہ سلائیں گے تو ہم یوں ہی جاگ جاگ کر مر جائیں گے۔ یہ کہتے کہتے سکینہ باپ کی گود میں سو گئیں۔ حسین رضی اللہ عنہ بچی کو لیے ہوئے بانو کے خیمے میں گئے۔ ٹہلتے ٹہلتے بانو ایک دم رک گئیں۔ اگر امام لپک کر سہارا نہ دیتے تو بچہ سمیت ریت پر آ رہتی۔ بچے کو پنگھوڑے میں لٹا دیا اور سکینہ کو لینے لگی۔ نہیں پھر یہ تھکن کہاں نصیب ہوگی۔ یقین مانو اولاد کو گود میں اٹھا کر دنیا کے سارے بوجھ سر سے اتر جاتے ہیں۔ میرے کہنے سے تو سوتی نہیں، یہ آپ کی گود کا سحر ہے جو اسے نیند آنے لگی۔ ابھی کچی نیند ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ بچے کو زانوں پر لٹا کر بیٹھ گئے۔ اصغر پھر کلبلانے لگے۔ ماں نے پھر اٹھا لیا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے بچی کو لٹا دیا اور بانوں کے ہاتھوں سے بچے کو لے لیا۔ کتنا ہلکا ہو گیا تھا، ایک پھول تھا جس کی نمی خشک ہوتی جا رہی تھی۔ حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ لرزنے لگے۔ باپ کی گود میں آتے ہی بچے نے کرہانا شروع کر دیا۔ بانو ان کے شانے پر سر رکھ کر لمبی لمبی سانسیں بھرنے لگی۔ بانو ان دو چھوٹے بچوں کو لے کر کسی طرف نکل جاؤ، اون اور فضا کو اپنے ساتھ لے لو۔ آپ بھی چلیے، بانو نے معصومیت سے کہا۔ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ ساری فوج کشی تو ایک میری جان کے لیے ہے، اور آپ کے بچے کیا وہ زندہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ خاص طور پر اولاد نرینہ۔ اور پھر ذرا سوچئے، اصغر بڑے ہوں گے تو کیا سوچیں گے؟ ماں باپ کو موت کے منہ میں چھوڑ کر بھاگ نکلی، تب میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ اور پھر آپ شیر خدا کے بیٹے ہیں تو میں انہی کی بہو ہوں۔ آپ کا راستہ میرا راستہ ہے، آپ مجھے کبھی کم ہمت نہ پائیں گے۔ بچہ سو گیا تو حسین رضی اللہ عنہ نے سکینہ کے قریب لٹا دیا۔ دنیا میں آتے ہی میرے بچے ویران ہو گئے۔ سکینہ کو 5واں سال ہے، مگر کیسی بڑھی بوڑھیوں جیسی باتیں کرتی ہے، میں تو لاجواب ہو جاتی ہوں۔ میں نے کہا میری شہزادی نہ رو تو بولی میں جان کی تھوڑی روتی ہوں، آنسو آپ ہی آپ جاری ہو جاتے ہیں۔ بابا کیوں نہیں آتے اور آنسو کیوں آتے ہیں؟ ہمیں یہ آنسو بڑے برے لگتے ہیں، آنکھیں بند کروں تب بھی نہیں بند ہوتے۔ بابا کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، مگر بابا نہیں آتے۔ ہم جانتے ہیں کہ کیوں نہیں آتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں آتے؟ تو بولی ہماری پیاس کی فریاد سے انہیں وحشت ہوتی ہے، اس لیے وہ نہیں آتے اور ہم روتے ہیں۔ آپ کو برا لگتا ہے تو اچھا، ہم اب چپکے روئیں گے۔ اس کی باتیں سن کر جی ڈرتا ہے، ایسے ہوشیار بچے بڑی مشکل سے جیتے ہیں، بانو نے کہا۔ جب امام واپس اپنے خیمے میں آئے تو ان کے دل کا بوجھ اور بھی بڑھ گیا۔ قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ کچھ ابو الفضل عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے تھے۔ امام کو دیکھ کر ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ امام سب سے باری باری باتیں کرتے رہے، گزرے ہوئے غنیمت زمانے کے قدرے خوشگوار باتیں، وہ باغ و بہار باتیں جب نانا زندہ تھے۔ قاسم اب بھی بے چینی سے بار بار چچا جان کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ پوچھنا چاہتے تھے مگر ہمت نہیں پڑی رہی تھی۔ کیا قصہ ہے قاسم، کیوں بے چین سے ہیں؟ امام نے جھک کر عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں، ہمت نہیں پڑتی۔ تکلف کی کیا وجہ ہے؟ امام کو اپنا بھتیجا بہت عزیز تھا، بھتیجا بھی تھا اور دماد بھی۔ اپنی پیاری بیٹی فاطمۃ الکبریٰ سے انہوں نے بھائی کی وصیت کے مطابق عقد کر دیا تھا اور انہیں باپ کی جگہ سمجھتا تھا اور کبھی تکلف نہیں محسوس کیا۔ انہوں نے اشارے سے بلا کر کہا کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ مجسم سوال بنے ہوئے ہیں مگر زبان نہیں کھلتی۔ کیا چچا سے ناراض ہو کے اتنی غیرت برت رہے ہو؟ کئی دن سے ایک بات پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر قاسم رضی اللہ عنہ پھر خاموش ہو گئے۔ تو پوچھتے کیوں نہیں؟ جواب سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر لگتا ہے پھر سوال کی ضرورت ہی نہیں۔ قاسم رضی اللہ عنہ پھر شش و پنج میں پڑ گئے۔ علی اکبر رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر امام سمجھ گئے یہ دونوں بزرگ اس بچے کو چھیڑ رہے ہیں۔ مسکرا کر بولے تم ان دونوں کی باتوں میں نہ آؤ، بے تکلف پوچھو، پھر شاید موقع نہ ملے۔
کیا آج کے مجاہدوں میں میرا بھی نام ہے؟ چچا عباس کہتے ہیں میں نابالغ ہوں، مجھے جہاد کا حق نہیں۔ یہ تو عباس سچ کہتے ہیں کہ تم نابالغ ہو، مگر جہاد کا حق ہے یا نہیں اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا، یہ مسئلہ غور طلب ہے۔ قاسم رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے، تو کب فیصلہ ہوگا؟ پہلے یہ تو بتاؤ موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ موت تھکے ہار مسافر کی نیند سے زیادہ سکون بخش اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، بشرطیہ کہ وہ حق کی حمایت میں جہاد کے بعد نصیب ہو۔ تو بس فیصلہ ہو گیا، تم نابالغ نہیں، تمہیں جہاد کرنے کا حق ہے۔ 7ویں تاریخ سے پیاسے قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ کے نوخیز چہرے پر مسرت کی بہاریں کھل گئیں۔ نہایت فخر سے عباس رضی اللہ عنہ اور علی اکبر کی طرف دیکھا اور ہنس پڑے۔ اس کے علاوہ یہ کوئی عام جہاد نہیں، 2 فوجوں کا مقابلہ نہیں، ایک جبروت ظالم فوج نے مٹھی بھر امن پسندوں کو چاروں طرف سے گھیر کر قتل کرنے کا سامان کیا ہے۔ اس لیے جہاد کے لیے ساری شرطیں زائل ہو گئیں۔ آج ہماری اس بے بساط فوج کا بچہ بچہ سپاہی ہے، تم پر اون و محمد پر حتیٰ کہ 6 ماہ کے علی اصغر پر بھی پابندی اٹھ چکی ہے۔ تم میں سے ہر ایک اپنے مورچے کا سپاہی ہے۔ قاسم رضی اللہ عنہ مسرت سے جھوم اٹھے جیسے انہیں پروانہ موت نہیں، ہفتے اقلیم کی بادشاہت مل گئی ہو۔